یہی 8 اصول ہیں جو ہر کاروبار کی ترقی کے پیچھے ہمیں کار فرما نظر آتے ہیں۔ تو چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اصول کمائی میں برکت کا اور کاروبار کی ترقی کا یہ ہے کہ صبح سویرے اپنا کام دھام شروع کر دیا جائے، اپنا کاروبار شروع کر دیا جائے۔ دیر سے دکان کھولنا اور دیر سے اپنے کاروبار میں لگنا جبکہ آدھا دن گزر چکا ہو، اس سے کاروبار کی ترقی نہیں ہوتی۔ اور پھر حدیث شریف کا مضمون بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت کو بابرکت بنا دے۔ صحابہ کرام نے تجربہ بھی کیا اور بعض صحابہ کرام اپنا کاروبار، اپنا مال تجارت صبح کے وقت بھیج دیا کرتے تھے، چنانچہ اللہ پاک نے ان کے کاروبار میں بے انتہا برکت دی۔ تو سب سے پہلا زرعی اصول کاروبار کی ترقی کا اور کمائی میں برکت کا یہ ہے کہ صبح سویرے ہی سے اپنا کام شروع کر دیا جائے، اپنا بزنس کا کام شروع کر دیا جائے، اپنا کاروبار شروع کر دیا جائے۔ دکان ہے تو اس کا انتظام اور انصرام صبح ہی سے شروع کر دیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور دوسرا اصول ہے مناسب کاروبار۔ کاروبار جو کیا جائے وہ مناسب کیا جائے، موقع محل کے لحاظ سے ہو، جس کی لوگوں کو ضرورت ہو، جس کی کسی حد تک ڈیمانڈ ہو۔ مناسب کاروبار یہ نہیں کہ کسی بھی کاروبار میں آپ ہاتھ ڈال دیں، اور کاروبار وہ کریں آپ، کام وہ کریں آپ جس میں آپ کو مہارت ہو، جس میں آپ کو کچھ سلیقہ ہو، جس کی آپ نے کچھ ٹریننگ لی ہو، کچھ مہارت لی ہو، تو مناسب کاروبار کیا جائے۔ یہ نہیں کہ کسی بھی کاروبار میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا۔ ہر کاروبار کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر دھندے کے لیے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اپنی صلاحیت کا اندازہ لگائیے، اپنی صلاحیت کو دریافت کیجیے، اس کے بعد مناسب کاروبار شروع کر دیجیے اللہ کا نام لے کر۔ اور پھر تیسرا اصول ہے کہ اس کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ مناسب جگہ کا انتخاب کیا جائے، کیا آپ اپنی دکان کہاں کھولیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ مناسب جگہ ہو جہاں پہ آپ اپنا کاروبار شروع کریں، یعنی کہ الٹپ کہیں پہ بھی آپ اپنا کام شروع کر دیں۔ جہاں جس چیز کی مارکیٹ ہو، جہاں جس چیز کی ڈیمانڈ ہو، ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ کاروبار کی کامیابی کے بنیادی اصول ہیں۔ اور چوتھا اصول ہے صداقت، یعنی سچائی کے ساتھ کاروبار کیا جائے۔ کسی قسم کا کوئی فریب نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، جیسا مال آپ کے پاس ہے آپ اس کو پوری طرح واضح کر کے پیش کریں۔ جو مال ہے، جو اس کی کوالٹی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، اور اسی سے ملی ہوئی ایک چیز جس کو ہم امانت کہہ سکتے ہیں، یعنی کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، کسی قسم کی خیانت نہ ہو، کسی قسم کا جھوٹ اور فریب نہ ہو۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین، صداقت والا، سچ بولنے والا، امانت دار تاجر، امانت دار بزنس مین کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو آخرت میں بھی کامیابی اور دنیا میں بھی کاروبار کی کامیابی اور ترقی کا راز صداقت اور امانت میں چھپا ہوا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں اپنا کام بہت شفاف طریقے سے کرتی ہیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ کرتی ہیں، تب جا کے ان کا کاروبار ترقی کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی اصول ہے صداقت اور امانت۔ اور چھٹا اصول ہے وقت کی پابندی۔ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جائے۔ مثلا دکان اگر آپ کے پاس ہے تو وقت پر کھلتی ہو، وقت پر بند ہوتی ہو، یعنی کہ کسٹمر جس وقت آپ کے پاس پہنچا، ضرورت مند جس وقت آپ کے پاس پہنچا تو پتہ چلا آپ کی دکان بند ہے، اس سے کاروبار پر منفی اثر پڑتا ہے۔ وقت کی پابندی یہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح وعدے کا پاس و لحاظ، اگر آپ نے وعدہ کر دیا کسی سے کہ فلاں چیز میں آپ کو دوں گا یا فلاں وقت میں ملوں گا، میری دکان کھلی ہوئی ملے گی، تو پھر آپ اپنے وعدے کا پاس رکھیے، وقت کی پابندی کیجیے اور وعدے کا پاس لحاظ کیجیے۔ ساتواں اصول یہاں پر ہے پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا، نمازوں کا اہتمام، یعنی کہ کاروبار میں اس قدر انہماک ہو گیا اور دکان میں اتنا لگ گئے کہ نمازوں سے غفلت ہو رہی ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے کاروبار میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن نے صاف فرما دیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ لوگ سارے اصولوں پر عمل تو کرتے ہیں،
دکان کو صبح سویرے کھول دیتے ہیں اور جھاڑو پوچھا کرتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں اور تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن نمازوں کو بے طریق چھوڑتے ہیں، نمازوں کے اوقات کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، نمازیں ضائع کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور دینی امور کا اہتمام کرتا ہے، پھر اللہ پاک اسے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ساتواں اور نہایت اہم اصول یہ ہے کاروبار کی ترقی کا کہ پرہیزگاری اختیار کی جائے، اور آٹھواں اصول یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی اہتمام کریں، اللہ ہی سے مانگیں کہ اللہ پاک رزق حلال عطا فرما اور رزق حلال میں برکت عطا فرما، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ جو دعائیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں ان دعاؤں کو بھی پڑھے اور اپنی زبان میں بھی، اپنے انداز میں بھی اللہ سے دعا مانگے، کاروبار کی ترقی کے لیے دعا مانگے۔ یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا۔ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں، ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو، اسی طرح رزقا طیبا واسعا، کشادہ حلال رزق تجھ سے مانگتا ہوں۔ اسی طرح ایک دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے سے، اپنے حرام سے مجھے بے نیاز کر دے، اور اپنے فضل کے ذریعے سے، اپنی عنایتوں کے ذریعے سے مجھے غیر سے بے نیاز کر دے، مجھے غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ یہ 8 اصول ہیں، اگر ان 8 اصولوں کو مد نظر رکھ کر کاروبار میں انہماک کے ساتھ لگا جائے اور کچھ دنوں انتظار کیا جائے اور اپنا کام محنت سے کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ کاروبار میں ترقی نہ ہو۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔